الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب سنتے ہیں وہ جو اتارا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، پس ہم کو لکھ دے کلمہ شہادت پڑھنے والوں میں۔ اور کیا وجہ ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ تعالیٰ پر، اور جو آ چکا ہے ہمارے پاس حق، اور ہماری آرزو ہے کہ ہمارا رب ہم کو داخل فرمائے گا صالحین کی جماعت میں۔ اس قول کے بدلے اللہ تعالیٰ نے انہیں باغات عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اور یہ بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا، اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جٹلایا، پس وہی ہیں اہل دوزخ۔ پچھلے فرمان الہی میں اہل کتاب کو ہدایت کی گئی تھی کہ دین میں زیادتی نہ کرو۔ کبھی اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے اتنے گستاخ بنتے ہو کہ انہیں جٹلاتے بھی ہو اور ان کو تکلیفیں بھی دیتے ہو، یہاں تک کہ قتل بھی کرتے ہو، اور کبھی اتنے گمراہ ہو جاتے ہو کہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کا بیٹا بنا دیتے ہو۔ دین جو ایک ہے، آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اس پر قائم رہو۔ اور وہ دین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، یعنی ساری مخلوق کا رب ہے، پس اس کی عبادت کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ لیکن تو ان لوگوں نے دین میں غلو کیا، اس لیے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہاری ہدایت کے لیے آئے، انہی سے تم نے لعنت لی، بد دعا لی اور ذلیل و خوار ہوئے۔ حکم ہوا کہ یہ یہودی تو سنگ دلی کی وجہ سے مومنین کے سخت دشمن ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے ہیں۔ عیسائی یعنی نصرانی، جن میں علماء اور مشائخ ہیں اور حق کو پہچانتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے قربت رکھتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں، کیونکہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ یہ ارشاد پاک آج کے عیسائیوں کے لیے نہیں، آج کے عیسائی تو یہودیوں کی طرح سیاہ دل اور سنگ دل ہو کر مسلمین کے سخت دشمن ہیں۔ یہ اس زمانے کے متعلق ہے جب نصرانیوں میں اچھے لوگ بھی موجود تھے جو ایمان لے آئے۔ آج کا فرمان پھر ان نصرانیوں کے حالات کی تفصیل ہے۔ حکم ہوا کہ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن پاک سنتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، کیونکہ دل سے وہ مانتے ہیں کہ یہ واقعی ان کے مالک و خالق کا کلام ہے۔ ایسے لوگ تانے دینے والوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے حق کو پہچان لیا، ہمارے پاس حق آ گیا، ہم کیوں ایمان نہ لائیں؟ اور ہم آرزو رکھتے ہیں کہ ہمارا مالک ہمیں کلمہ شہادت پڑھنے والوں میں شامل کرے اور اپنے نیک بندوں کی سنگت عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ دل کے اتنے پاک ہو جاتے ہیں اور ان کی آرزو اتنی مقدس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی، اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جنت کا حقدار بنا دیتا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ ان کے سوا ان کا اور کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جٹلایا، ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا اور ان کو دوزخ میں ٹھکانہ دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ظہور ہوا تو مشرکین مکہ نے ظلم کی حد کر دی، ایمان لانے والوں کو ہر قسم کی تکلیفیں دیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے ہر تکلیف کو اپنی سعادت سمجھ کر سہتے رہے، ان کے عقیدوں میں کوئی فرق نہ آیا۔ ایسی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان غلاموں کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دے دیا۔ اس طرح عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر 82 آدمیوں نے ہجرت کی۔ مشرکین مکہ نے اپنا وفد عمر بن عاص کی قیادت میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی خدمت میں بھیجا کہ بادشاہ کو مسلمانوں سے بدظن کیا جائے تاکہ وہ ان کو مشرکین کے حوالے کر دے یا وہاں سے نکال دے۔ نجاشی حبشہ کے بادشاہ کا لقب تھا، اس کا نام اما تھا، اور
وہ سب عیسائی مذہب رکھتے تھے۔ جب مشرکین مکہ کا یہ وفد نجاشی کی خدمت میں حاضر ہوا تو وفد نے بادشاہ کو کہا کہ یہ لوگ جو ان کے پاس آئے ہیں یہ دین عیسائیت کے سخت خلاف ہیں اور حضرت عیسیٰ کے گستاخ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ انسان ہیں۔ یہ خطرناک لوگ ہیں، ان کو ملک سے نکال دیا جائے یا ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ نجاشی نے حکم دیا کہ ہجرت کرنے والوں کو حاضر کیا جائے۔ چانچہ سارے مہاجر حاضر ہوئے، جن کی قیادت حضرت جعفر بن ابو طالب کر رہے تھے۔ نجاشی نے پوچھا، تمہارا حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ حضرت جعفر بن ابو طالب نے سورت مریم اور سورت طٰہٰ کی تلاوت کی، جسے سن کر نجاشی بادشاہ اور اس کے دربان زار و قطار رونے لگے، اور نجاشی نے ایک لکڑی کا چھوٹا سا ٹکڑا ہاتھ میں اٹھا کر کہا، خدا کی قسم جو قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے متعلق آیا ہے، اس میں اس قدر بھی کمی ہے نہ زیادتی، اور یہ دین برحق ہے۔ چانچہ نجاشی بھی سلام لے آیا اور اس کے مصاحب بھی مشرکین ذلیل ہو کر لوٹے۔ وہاں سے 70 نصرانیوں کا وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ پاک میں حاضر ہوا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ بھی قرآن پاک سن کر زار و قطار روئے اور اسلام لے آئے۔ جب یہ لوگ واپس حبشہ پہنچے تو بے دین لوگوں نے انہیں تانا دیا کہ تم اپنے دین کو چھوڑ کر نئے دین کو قبول کر آئے ہو۔ اس پر انہوں نے یہ جواب دیا کہ جب حق آ گیا تو ہم کیوں نہ قبول کریں؟ ہم نے حق پہچان لیا، ہم تو آرزو مند ہیں اور اپنے رب سے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بندوں میں شامل کر لے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات پاک نازل فرمائیں کہ یہ لوگ پاک دل رکھنے والے تھے اور اصل دین عیسوی پر قائم تھے۔ جب کلام الہی سنا تو انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی کلام ہے جس کی حضرت عیسیٰ نے پیش گوئی کی تھی۔ وہ سخت رو رہے تھے اور ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عیسوی دین پر قائم ہیں یہ پاک لوگ ہیں، انہوں نے کلام الہی سن کر قبول کیا اور یہ مومنین سے محبت رکھتے ہیں اور ان میں شامل ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں اپنے انعامات سے نوازا، یعنی انہیں جنت الفردوس میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دیا۔ اور جنہوں نے انکار کیا اور طعن و طنز کیا وہ اللہ تعالیٰ کے مغضوب بنے اور جہنم ان کو ٹھکانہ دیا گیا۔ اس تمام وضاحت سے یہ ثابت ہوتا ہے جب دل صاف ہو تو اللہ تعالیٰ کے ارشادات کا دل پر عجب اثر ہوتا ہے اور انسان تڑپ اٹھتا ہے اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے سمندر موزن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دل کی صفائی ضروری ہے اور دل یاد الہی سے صاف ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں سب کو بٹھا کر یاد الہی کرائی جاتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل صاف ہو جائیں اور پھر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائیں۔ اس لیے اس کی اہمیت سمجھتے ہوئے اور عاجزی اور محبت سے اللہ تعالیٰ کی یاد کرنی چاہیے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔